ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. ویل جہنم کی سب سے نچلی وادی ہے ایسے شخص کے لیے جو چغل خوری کرے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر لگائے، ادھر کی ادھر لگائے اور آپس میں لڑا. چغل خور ان کے لیے جہنم کی سب سے نچلی وادی ہے. الذی جمع مالا وعددہ، اور اس کے لیے بھی جس نے مال کو جمع کیا، وعددہ اور گن گن کے رکھتا رہا. یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہنے والا ہے؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس کو اور اس کے مال کو حطمہ میں ڈال دیں گے. حطمہ جہنم کی سب سے گہری اور سب سے بھیانک اور سب سے زیادہ کالی آگ والی جو گفا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے. ما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانتے ہو یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اس میں اس کو اور اس کے مال کو جھونک دیں گے. جس نے مال جمع کیا اور گن گن کے رکھتا رہا جبکہ خرچ کرنا چاہیے. اور ایک چیز میں بتا دوں آپ کو، جو چیز جمع کی جاتی ہے، سنگر کے رکھا جاتا ہے نا، وہ سڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. اس کو بڑے بڈھے اپنی زبان میں کہتے تھے کہ سوم کا مال شیطان کھائے، ہے نا. یہ مقولہ بڑا مشہور ہے، یوپی والے اچھی طرح جانتے ہیں. سوم کا مال شیطان کھائے. جو سوم کے جمع کرتے ہیں نا، بعد میں وہ سب شیطان ہی اٹھا لے جاتے ہیں. چیٹر لوگ اپنا ادھر ادھر کر دیتے ہیں. اپنی اچھا کے انوسار، اپنی خواہش کے پیش نظر مشرق یا مغرب کی طرف چہرہ پھیر کر جھک جاؤ، اس کا نام نیکی نہیں ہے. بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ پہلے ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، نبیوں پر اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر. اور پھر اپنے مال کو خرچ کرو، وہ مال جو تمہیں بہت پسند ہے، جس کو کمانے کے لیے تم نے رات اور دن ایک کر دیا، جس کو جمع کرنے کے لیے تم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤں دیکھی، نہ موسم سرما کا لحاظ کیا نہ موسم گرما کا لحاظ کیا. سردی، گرمی، دھوپ، چھاؤں، بیماری، آزاری، صحت و تندرستی، ہر حال میں تم نے اس مال کو جمع کرنے میں لگا دیا. لیکن مال جمع کر لینا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ اسے خرچ کرو. اس لیے کہ جو مال جمع کیا جاتا ہے اور جمع کر کر کے رکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں قرآن کی جو ہدایتیں ہیں وہ بہت سخت وعید آئی ہے. اس لیے کہ بار بار قرآن نے کہا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی کی بات چل رہی ہے نا. اب اللہ فرماتا ہے چوتھے پارے میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی پا نہیں سکتے، تمہیں نیکی نہیں مل سکتی حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم خرچ نہ کرو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، وہی مال. اور جہاں تک جمع کرنے کی بات ہے، اس کے بارے میں تو بڑی سخت آیت ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. ویل جہنم کی سب سے نچلی وادی ہے ایسے شخص کے لیے جو چغل خوری کرے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر لگائے، ادھر کی ادھر لگائے اور آپس میں لڑا دے. چغل خور ان کے لیے جہنم کی سب سے نچلی وادی ہے. الذی جمع مالا وعددہ، اور اس کے لیے بھی جس نے مال کو جمع کیا، وعددہ اور گن گن کے رکھتا رہا.
یحسب ان مالہ اخلدا، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہنے والا ہے؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس کو اور اس کے مال کو حطمہ میں ڈال دیں گے۔ حطمہ جہنم کی سب سے گہری اور سب سے بھیانک اور سب سے زیادہ کالی آگ والی جو گفا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے۔ وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانتے ہو یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اس میں اس کو اور اس کے مال کو جھونک دیں گے، جس نے مال جمع کیا اور گن گن کے رکھتا رہا جبکہ خرچ کرنا چاہیے تھا۔ اور ایک چیز میں بتا دوں آپ کو، جو چیز جمع کی جاتی ہے، سنگر کے رکھا جاتا ہے نا، وہ سڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ اس کو بڑے بڈھے اپنی زبان میں کہتے تھے کہ سوم کا مال شیطان کھائے، ہے نا؟ یہ مقولہ بڑا مشہور ہے، یو پی والے اچھی طرح جانتے ہیں، سوم کا مال شیطان کھائے۔ جو سوم کے جمع کرتا ہے نا، بعد میں وہ سب شیطان ہی اٹھا لے جاتے ہیں، چیٹر لوگ اپنا ادھر ادھر کر دیتے ہیں، یا رشتہ دار جو بعد میں ہوتے ہیں وہ اپنا موج اڑاتے ہیں۔ یہ اللہ نے دیا ہے تو خرچ کرو، اللہ نے دیا ہے تو اس پہ یعنی مطلب اس کی راہ میں لٹاؤ، اس کی راہ میں دو۔ اور جو چیز جتنی دی جاتی ہے، یہ تو پکی بات ہے نا کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، قرآن میں اللہ وعدہ کرتا ہے جو ایک لائے گا ہم 10 دیں گے، ایک کا 10 گنا ہم عطا کریں گے۔ تو یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے۔ اچھا، کتنے جمع کرنے والے جمع کرتے رہے، ایک دور آیا، ایک وقت آیا، ایک سمے آیا، خود ہی جمع ہو گئے۔ کیا ملا؟ اس لیے اگر اللہ نے موقع دیا ہے نا، یا کچھ دیا ہے تو کچھ خرچ کرنا بھی سیکھیں، اللہ کی راہ میں، اللہ والوں کی راہ میں، دین کی راہ میں، مسجد و مدرسے کی راہ میں، استحکام دین کے لیے، دین کے قیام کے لیے خرچ کرنا سیکھیں۔ اس لیے کہ جب تک خرچ نہیں کرو گے تمہیں نیکی مل ہی نہیں سکتی۔ لن تنالوا البر، تمہیں نیکی نہیں ملے گی۔ خیر، یہ تو بات تھی، میں یہ بتا رہا تھا کہ اس مال کے، دولت کے انبار لگانے سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی پار ہو جائے گی اور موت آپ کو ٹچ بھی نہیں کر پائے گی۔ آج نہ جانے کتنے مال والے، نہ جانے کتنی دولت والے مشینوں کے بیچ میں سانس لے رہے ہیں۔ جا کے دیکھیں ہاسپٹل میں، مشینوں کے ذریعے ان کی سانسیں چل رہی ہیں، مشینوں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جن کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، کتنے ایسے ہیں جو بیمار ہیں، آزار ہیں، اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہیں تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ اللہ نے اگر ہم کو بچایا ہے یا ہم وہاں تک نہیں پہنچے ہیں تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں سجود نیاز لٹائیں، صدقہ و خیر و خیرات کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ یاد رکھیے گا، یہ مت سمجھیے کہ ہم بچ گئے تو بچ گئے، اب کوئی ہمیں چھونے والا نہیں۔ اگر بچانے والا بھی ہے تو پھنسانے والا بھی وہی ہے۔ اس لیے اپنی اس مہلت کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں چانس دیا ابھی۔ اگر ہم اٹھنے بیٹھنے کے لائق ہیں تو ہم نماز کیوں نہیں پڑھیں کھڑے ہو کر؟ خدا نہ خواستہ کوئی دن ایسا آ جائے کہ ہم بیٹھ نہیں سکیں گے یا چلنے یعنی جھک نہیں سکیں گے، تو پھر ہمیں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ میں حیدرآباد گیا تھا، وہاں ایک ریٹائرڈ PSI تھے، ریٹائرڈ PI تھے، مسلمان تھے۔ میں ان سے ملنے گیا، میں نے سنا وہ بیمار ہیں، تو میں ان سے ملاقات کرنے گیا، ان کی بچی لے کر گئی مجھے۔ تو
انہوں نے میں نے کہا بابا میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے گا. ضعیف بھی تھے, مطلب زیادہ بوڑھے بھی نہیں تھے, تندرستی تھی. تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا, وہ ہاتھ پکڑ کے کہا حضرت صرف ایک دعا کیجیے. میری تہجد بھی قضا نہیں ہوتی, لیکن ایک دعا کیجیے آپ میرے لیے. بس ایک تمنا میری یہ ہے کہ میں سجدہ کر سکوں. کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں, میرا جی نہیں بھرتا. میں اپنے اللہ کے آگے پیشانی جھکا نہیں پا رہا ہوں, زمین پہ ٹکا نہیں پا رہا ہوں, اتنا درد ہوتا ہے. ڈاکٹر نے بالکل جھکنے سے منع کر دیا ہے. بس ایک دعا کیجیے کہ میں زندگی میں ایک بار سجدہ تو کر لوں, تو کہیں وہ پچھتاوے والے دن ہمارے نہیں آ جائے. اس سے پہلے کہ وہ دن آئے ہمیں چاہیے کہ خوب سجدہ کریں اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے کہ اللہ نے ابھی ہمیں مہلت دی, موقع دیا, اور جب موقع ختم ہو جائے گا پھر مہلت ملنے والی نہیں ہے.